بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم۔ بزرگوں، دوستو، عزیز بچوں، بارگاہ رسالت مآب میں حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد بارک وسلم الصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگوں، دوستو، میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارکہ کی فضیلت اور روزے کی اہمیت پر ہم سے اور آپ سے بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ایمان ہے، جو قرآن پر یقین رکھتے ہیں، جنت و دوزخ پر یقین رکھتے ہیں، حساب اور کتاب والے دن پر یقین رکھتے ہیں، قیامت پر یقین رکھتے ہیں، ان سب یقین والوں کے لیے یہ بات جان لینا چاہیے کہ روزہ ان پر فرض کر دیا گیا ہے۔ جنہیں قیامت پر یقین نہیں، آخرت پر یقین نہیں، اللہ اور اس کے رسول پر یقین نہیں، قرآن پر یقین نہیں، ایسے لوگوں کے لیے روزہ ان پر فرض نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتداءً شروعاتاً یہ بات کہہ دی کہ جو ایمان والا ہے اسی سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ غیر ایمان والوں کے لیے روزہ فرض نہیں ہے، کیونکہ جو ایمان والا ہوگا وہی اس کی اہمیت کو سمجھے گا، وہی اس کی فضیلت کو سمجھے گا، وہی اس کی برکتوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ جو غیر ایمان ہے وہ کبھی بھی روزے کی لذت، حلاوت اور مٹھاس کو کبھی نہیں محسوس کر سکتا۔ تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کی شروعات میں ایمان والوں کا ذکر کر کے یہ بات صاف کر دی کہ جو ایمان والا ہے رمضان کا روزہ اسی پر فرض کیا گیا ہے، اور ٹھیک اسی طریقے سے جیسے کہ تم سے پہلے کی امت پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اور یہ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ اللہ نے اس کی وجہ بتائی، شاید تم گناہ سے بچنے والے بن جاؤ، شاید تم گناہ سے بچنے والے بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر اللہ کے رسول کی اس حدیث سے بہت بہتر کی جا سکتی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ یہ ڈھال ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ اگر انسان روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ وہ ایک ڈھال رکھ لیتا ہے، جس ڈھال کے ذریعے گناہوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ جیسے جنگ کے میدان میں ایک سپاہی کے ہاتھ میں اگر ڈھال آ جائے تو تیر، تلوار، برچھی اور جو ہتھیار چلائے جاتے ہیں، پھینکے جاتے ہیں، اس ڈھال کے ذریعے وہ فوجی، وہ سپاہی روک لیتا ہے آنے والے جو بھی ہتھیار ہیں یا آنے والے جو بھی حربے ہیں اس کے لیے، اس کی جان کو لینے کے لیے۔ وہ اس ڈھال کے ذریعے اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ سامنے والے کے وار کو ڈھال کے ذریعے روکتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے در حقیقت وہ اپنے ہاتھ میں ایک ایسی ڈھال رکھ لیتا ہے کہ جتنے گناہ بھی اس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں وہ روزے کے ڈھال کے ذریعے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا
کہ ہر مومن پر رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا ہے جیسے کہ پہلے کی امت پر بھی فرض کیا گیا تھا، اور روزہ فرض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تم گناہ سے بچنے کے عادی بن جاؤ، عادت والے بن جاؤ۔ آپ دیکھیے، میں نے حدیث پاک آپ کو سنا دی اس تعلق سے۔ اب ایک عام فہم باتیں آپ سن لیجئے۔ عام فہم بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ عام دنوں کے مقابلے رمضان کے مہینے میں گناہ کم ہوتے ہیں۔ عام دنوں کے مقابلے رمضان کے مہینے میں مسجدیں آباد رہتی ہیں۔ عام دنوں کے مقابلے رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت بڑھ جاتی ہے۔ عام دنوں میں رمضان کے مقابلے انسان گناہ کم کرنے لگتا ہے، زیادہ سے زیادہ گناہ کرنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ رمضان کے مہینے میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے۔ جب انسان عام دنوں میں وہ کام نہیں کرتا جو رمضان کے مہینے میں کرتا ہے، اگر انسان چاہ لے تو جو رمضان کے مہینے میں وہ کام کرتا ہے وہ عام دنوں میں نہیں کر سکتا، بالیقین کر سکتا ہے۔ جب آپ چاہتے ہیں تبھی تو رمضان کے مہینے میں آپ مسجدوں کو آباد کرنے لگتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں تبھی تو آپ رمضان کے مہینے میں گناہ کم کرتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں تبھی تو آپ رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب یہ کام آپ رمضان کے مہینے میں اپنی چاہت سے کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ جب اس ایک مہینے میں تم یہ کام کر سکتے ہو اپنی چاہت سے، تو باقی کے 11 مہینے میں تم کیوں نہیں کر سکتے؟ تم بالیقین کر سکتے ہو، تم ضرور کر سکتے ہو، لیکن تم تو غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تم تو بے پرواہ ہو موت سے، تمہیں تو فکر ہی نہیں ہے کہ تمہیں مرنا ہے، تمہیں تو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ تمہیں اللہ کے حضور حساب اور کتاب دینا ہے۔ اگر تم فکر کرنے لگ جاؤ، غفلت کی دنیا سے باہر نکل آؤ، اگر تمہیں میری اہمیت سمجھ میں آ جائے، میرے قرآن کے حکم کو تم سمجھنے لگو، میرے رسول کی اگر تم پیروی کرنے لگ جاؤ، تو بالیقین جس طریقے سے تم رمضان کے مہینے میں گناہ سے بچتے ہو ویسے ہی تم باقی کے مہینوں میں بھی گناہ سے بچو گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے کا مقصد بیان کرتا ہے کہ روزہ رکھوانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے تاکہ تم گناہ سے بچنے کے جیسے رمضان میں عادی ہو جاتے ہو ویسے ہی عام دنوں میں بھی تم گناہ سے بچنے کے عادی بن جاؤ۔ یہی مقصد ہے روزہ دینے کا، اور یہی مقصد ہے بندوں کو روزہ رکھوانے کا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہم سے پہلے کی امت پر بھی روزہ فرض کیا گیا، لیکن ان کے روزے میں اور ہمارے روزے میں کیا فرق ہے؟ ان کے روزے میں اور ہمارے روزے میں کیا فرق ہے؟ ایک حدیث پاک ہے جس حدیث کا مفہوم آپ لوگوں کو پتہ ہے، میں بس آپ کے ذہن میں وہ حدیث کا مفہوم تازہ کرنے کے لیے آپ کو سنا رہا ہوں، ادروائز مجھے پتہ ہے کہ آپ میں کا ہر آدمی اس حدیث کے بارے میں جانتا ہے۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے لوگو، تم سحری کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ سحری کیا کرو۔ یہ سحری تمہارے اور دوسری قوموں کے روزے کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ بھی روزہ رکھتے اور تم بھی روزہ رکھتے ہو، مگر ان کے اور تمہارے روزے کے درمیان جو سب سے بڑا فرق ہے وہ سحری ہے۔ وہ روزہ رکھتے ہیں تو بغیر سحری کے رکھتے ہیں، مگر مسلمان روزہ رکھتا ہے تو سحری کے ساتھ روزہ رکھتا ہے۔ اب بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ مسلمان جب روزہ رکھتا ہے تو سحری کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اور مسلمانوں کے علاوہ جو قومیں روزہ رکھتی ہیں وہ بغیر سحری کے روزہ رکھتی ہیں۔ اس لیے آقا کریم نے فرمایا کہ سحری تمہارے اور غیر قوموں کے روزہ کے درمیان سب سے بڑا فرق ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں یہ فرق کر لینا چاہیے، یعنی تمہیں سحری کر لینی چاہیے۔ اور سحری کے تعلق سے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دسترخوان سحری کے وقت گھروں میں بچھایا جاتا ہے، اللہ اس دسترخوان پر رحمتوں سے اس دسترخوان کو بھر دیتا ہے، اور بے شمار رحمتوں کی بارش اس دسترخوان پر فرماتا ہے۔
آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اس بندوں کے حق میں رحمتوں کی بارش کیا کرتے ہیں جو بندہ اپنے گھر پر سحری کا اہتمام کرتا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ جس طریقے سے آج ہمارے یہاں افطار پارٹیاں کی جاتی ہیں، افطار پارٹیاں جس طریقے سے آج ہمارے یہاں کی جاتی ہیں، اہل عرب اپنے یہاں سحری پارٹی کیا کرتے تھے۔ سحری کی پارٹی ان کے یہاں ہوتی تھی، اور صحابہ کرام نے اس کام کو کثرت کے ساتھ کیا ہے، تابعین نے اس کام کو کثرت کے ساتھ کیا، اتباع التابعین نے اس کام کو کثرت کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ کئی حدیثیں یہاں تک سننے کو ملتی ہیں کہ صحابہ کرام اپنے گھروں میں سحری کا اہتمام کرتے تھے، اور ایک صحابی دوسرے صحابی کے گھر جاتے تھے اور ان کے ہاں جا کر سحری کیا کرتے تھے، اور سحری کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی نیکی میں اس بندے کو بھی شریک کر لیتے تھے جو بندہ ان کو سحری کرایا کرتا تھا۔ جس طریقے سے افطار کرانے کا ثواب ایک مسلمان کو ہے، اسی طریقے سے سحری کرانے کا بھی ثواب ایک مسلمان کو ہے۔ تو یہ باتیں آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ سحری یہ اہمیت رکھتی ہے مسلمانوں کے روزوں کے لیے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بغیر سحری کے وہ روزہ نہ رکھے۔ مستحب، مستحسن، افضل، بہتر ہے کہ انسان سحری کر لے۔ خدا نخواستہ نیند نہ ٹوٹ سکی، کسی وجہ کر بندہ نہ جاگ سکا، اگر روزہ رکھ لے تو ایسا نہیں ہے کہ روزہ نہیں ہوگا، بالکل روزہ ہو جائے گا، مگر یاد رکھیے روزے میں وہ بات نہیں آئے گی جو سحری کر کے روزہ رکھنے میں بات آتی ہے، وہ بات نہیں آئے گی، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ غیر قوم کے روزے اور تمہارے روزے کے درمیان جو سب سے بڑا فرق ہے وہ سحری ہے، اے لوگو تم سحری کیا کرو۔ یہی وجہ رہی کہ صحابہ کرام نے آقا کریم کی اس حدیث پر عمل کیا اور دوسرے اصحاب کو اپنے گھر میں سحری کرنے کے لیے مدعو کیا، بلایا، جو ہمارے ہاں ایسا مزاج نہیں ہے مگر ان کے ہاں ایسا مزاج تھا۔ ہمارے ہاں افطار کے وقت سب کچھ کھلا ہوتا ہے، ہر آدمی افطار کے وقت جاگا ہوتا ہے، آرام سے گھر میں اس کا اہتمام کر لیتا ہے، اس لیے ہم اپنے ہاں افطار کے وقت بلاتے ہیں۔ لیکن اہل عرب رمضان میں کیا ان کے لیے رات اور کیا دن، ان کے لیے سب برابر رہتا تھا، اور آج بھی ایسا ہے۔ عرب کے اندر رمضان میں کوئی رات کو سوتا نہیں ہے، کیونکہ ان کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ حدیث معلوم ہے، اکثریت کے ساتھ کا لفظ میں استعمال کر دوں، ان کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ حدیث معلوم ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ احتساب کرتے ہوئے، حساب کتاب لگاتے ہوئے جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا اور رات میں قیام کیا، یعنی نمازیں پڑھی، تہجد پڑھی، نوافل پڑھی، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی یہ بات کہ حضور نے کہا کہ دن میں روزہ رکھے اور رات میں اگر جاگ کر وہ نماز نفل پڑھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اہل عرب آقا کریم کی اس حدیث پر آج بھی عمل کرتے ہیں کثرت کے ساتھ، اور صحابہ کرام کا کیا کہنا، جن کا سنتوں پر عمل کرنے کا انداز ہی الگ ہوتا تھا۔ وہ تو سنت پر ایسے عمل کرتے تھے کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول ایک سفر میں تھے اور ان کے ساتھ ایک بڑا قافلہ بھی تھا۔ انہوں نے قافلے کو روکا اور ایک میدان کی طرف بڑھ گئے، کچھ دور جانے کے بعد بیٹھے، کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر کھڑے ہوئے واپس آئے اور پھر کہا چلو قافلہ آگے بڑھاؤ۔ قافلہ آگے بڑھا، نماز کا وقت آیا، انہوں نے قافلے کو ٹھہرایا اور اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھا دی، امامت کر دی، لوگوں نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھ لی۔ جیسے ہی نماز مکمل ہوئی ایک صحابی نے سوال کر لیا کہ حضور آپ تو اس سے پہلے ایک جگہ پر جب پڑاؤ کیے تھے تو آپ گئے میدان کے پاس اور آپ نے وہاں بیٹھ کر استنجا کیا اور آپ لوٹے اور آپ نے وضو ہی نہیں بنایا، آپ نے تو بغیر وضو کے ہی نماز پڑھا دی، آپ نے بغیر وضو کے ہی نماز پڑھا دی۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، معاملہ وہ نہیں ہے، میں نے استنجا نہیں کیا تھا،
بلکہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ اسی راستے سے گزر رہا تھا، تو آقا کریم نے اسی جگہ پر قافلے کو رکوایا، اور آقا کریم اسی میدان میں اسی جگہ پر حضور گئے، اور حضور نے جا کر وہاں پر استنجا فرمایا۔ تو میں ادھر سے گزر رہا تھا تو مجھے یاد آ گیا کہ میرے نبی کریم نے ایسا عمل کیا تھا، تو میں بھی اس جگہ پر گیا اور اتنی دیر بیٹھ گیا جتنی دیر جناب محمد رسول اللہ بیٹھے تھے، تاکہ حضور کی سنت پر عمل ہو جائے۔ یہ تھا صحابہ کرام کے سنت پر عمل کرنے کا طریقہ اور جذبہ اور شوق ان کا۔ تو جب حضور نے سحری کے لیے اتنی بڑی بات کہہ دی تو صحابہ کرام پیچھے کہاں رہ سکتے تھے؟ وہ خود بھی سحری کا اہتمام کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی سحری کے لیے بلاتے تھے اور اپنے ساتھ ان کو سحری کرایا کرتے تھے۔ تو کوشش کیا کریں کہ رمضان شریف کا جب روزہ رکھیں تو بغیر سحری کے نہ رکھیں، کیونکہ سحری میں اللہ رب العزت نے بے شمار برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں، اور یہ سحری ہمارے اور غیر قوم کے روزوں کے درمیان سب سے بڑا فرق ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 84 کے اندر ارشاد فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے ہی کچھ دن ہیں، یعنی رمضان کے روزے گنتی کے ہی کچھ دن ہیں، قمری تاریخ کے اعتبار سے یعنی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے کبھی 29 تو کبھی 30، اسی لیے یہ گنتی کے کچھ دن ہیں، تمہیں چاہیے کہ اس کو رکھ لیا کرو۔ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو جائے، بیمار پڑ جائے، یا اگر تم میں سے کوئی سفر میں آ جائے تو اسے چاہیے کہ فعدتم من ایام اخر، وہ روزوں کو بعد کے دنوں میں رکھ لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور اگر تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہو کہ جو بعد میں روزہ نہیں رکھ سکتا اور ایسا بیمار ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اسی بیماری میں وہ مر جائے گا، تو اس کے لیے روزے کا فدیہ یہ ہے کہ وہ ایک غریب کو کھانا کھلا دے۔ وہ ایک غریب کو کیا کر دے؟ کھانا کھلا دے، وہ اس کے روزے کا فدیہ ہو جائے گا۔ مگر وہ کون بندہ؟ وہ بندہ جو ایسا بیمار ہے کہ اب وہ مر جائے گا، اس کو صحت کی امید نہیں ہے، وہ بعد کے دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ اللہ رب العزت نے چھوٹ دی ہے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے یہ آسانی دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ہر آدمی کے لیے نہیں کہ ہٹا کٹا ہے، دکان جاتے اس لیے روزہ نہیں رکھتے، غریب آدمی کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اس سے چکر نہیں ہونے والا ہے۔ پورا یاد رکھ لیجئے، جو ایسا بیمار جسے اب لگے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوگا، مر جائے گا، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ فدیہ دے، اور فدیے میں وہ ایک غریب کو کھانا کھلا دے۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اور اس سے زیادہ اگر کر دیتا ہے تو اس کے لیے بہت اچھا ہے، یعنی ایک غریب کو کھانا کھانے کے سوا وہ 2 کو کھلا دے، 4 کو کھلا دے، 5 کو کھلا دے، اور بھی کوئی نیکی کر دے، اس کے لیے اور بھی زیادہ اچھا ہے۔ اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، مگر یاد رکھو تمہارے لیے سب سے اچھا یہ ہے کہ تم روزہ رکھو، ان کنتم تعلمون، اگر تمہارے پاس سمجھ ہے تب۔ یعنی اللہ رب العزت نے لاسٹ میں یہ بات کہہ دی کہ فدیہ سے بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو، بعد میں روزہ رکھنے سے بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے سے بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو، اگر تمہیں روزے کی اہمیت معلوم ہے تب، اگر تمہارے پاس عقل ہے تب۔ یعنی ہر اعتبار سے ہم لوگ تو کوششیں کرتے کوئی راستہ نکل جائے کہ روزہ چھوڑ دیں، ہم کوئی راستہ ایسا نکال لیں ہم۔ اب دیکھیے آدمی ہوائی جہاز سے سفر کر رہا ہے اور فون کرتا ہے کہ صابر صاحب سفر میں ہیں، قرآن مجید میں حکم آیا ہے کہ چھوڑ دو، سفر میں روزہ چھوڑ دو، ہوائی جہاز سے سفر کر رہا ہے، BMW کار سے ایئرپورٹ جا رہا ہے اور پھر وہاں سے ہوائی جہاز سے جا رہا ہے اور دلی پہنچا اور جا کر کے پھر AC ہوٹل میں ہی ٹھہر رہا ہے۔ اب بتائیے تو ایسا آدمی جس کو سفر کی کوئی صعوبت پتہ ہی نہ چلی، کوئی دشواری کوئی مشکلات کا پتہ ہی نہ چلے، اب وہ آدمی روزہ ہی نہ رکھے، ہے نا؟ یہ تو جب ہے جب اسے لگے کہ نہیں صاحب بڑی دشواری ہے، بڑی سختی ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑی صعوبت ہے، تو اللہ رب العزت نے رحم فرما دیا۔ اب بیماری کا بھی حال ہمارے ہاں کیا ہے، ذرا سی چھینک آ گئی تو ہمیں تو سردی ہے، بھائی روزہ کیسے رکھیں؟ بھائی بیماری سے مراد یہ چھینک نہیں ہے،
بیماری سے مراد آپ کی چھوٹی موٹی کھانسی اور سر میں درد چھوٹا موٹا نہیں ہے، بلکہ بیماری سے مراد ایسی بیماری ہے کہ بس صاحب اگر آپ دوا نہیں کھاؤ گے، اگر آپ وقت پر نہیں کھاؤ گے تو آپ اور بیماری سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ بیماری سے مراد یہاں پر یہ ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو یاد رکھیں، نہ تھوڑے سا مرض نہ سفر کی صعوبت، اگر یہ ہے تو یاد رکھ لیجئے سفر کی صعوبت یا مرض زیادہ ہے تو روزہ بعد کے دنوں میں رکھنے کی اجازت ہے۔ اگر سفر کی صعوبت نہیں ہے، بیماری معمولی ہے، تو پھر روزہ رکھو، کیونکہ اللہ کہتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو اگر تمہارے پاس سمجھ ہے، تم سمجھدار ہو تب۔ تو روزہ ہمیں رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس معاملے میں آگاہ کرتا ہے، اور اس معاملے میں اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، کیونکہ روزہ رکھنے سے ہمارے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے، ہم گناہ سے بچنے کے عادی ہو سکتے ہیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم گناہ سے بچنے والے بن جائیں۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے ان دو آیتوں کی تفسیر اور ترجمے کے بعد میں ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، متفق علیہ۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو بیڑیاں لگا دی جاتی ہیں، شیطان کو بیڑیاں لگا دی جاتی ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اس حدیث کے تعلق سے جو ہمیں اور آپ کو تشریح سمجھنی ہے، اس کا مطلب جو سمجھنا ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی جب شیطان کو بیڑیاں لگ گئی تو گناہ کیسے؟ رمضان میں بھی تو گناہ ہوتا ہے کثرت کے ساتھ، جبکہ شیطان کو بیڑیاں لگ گئی ہیں تو پھر انسان گناہ کیوں کر رہا ہے؟ پھر اتنا زیادہ گناہ کیوں ہو رہا ہے؟ لوگ اس طریقے کی بات کہتے ہیں۔ بڑی اچھی بات، بڑی اچھی بات۔ علامہ بدر الدین عینی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، شرح بخاری کے اندر، اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی، دونوں کا قریباً مضمون ایک ہے، لیکن علامہ بدر الدین عینی نے تھوڑا سا صاف طریقے سے بیان کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلی بات وسلسلۃ الشیاطین کے تعلق سے لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت بعض سرکش بدماش شیطانوں کو زنجیر لگاتا ہے، بعض کو چھوڑ دیتا ہے، بعض کو لگاتا ہے اور بعض کو چھوڑ دیتا ہے۔ بعض کو کیوں چھوڑا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ زیادہ بدماش نہیں ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا کم کوالٹی کے بدماش ہوتے ہیں۔ اب کم والوں سے بھی اگر کوئی بہک جائے تو یہ تو اس کی ڈیمیرٹ ہے نا بھائی۔ اگر بڑے ٹائپ کا بہکا دے تو ہوا کہ بھائی ہم ذرا سا کمزور پڑ گئے تھے، وہ زیادہ طاقتور تھا اسی لیے پٹک دیا، لیکن کمزور آپ کے پاس آ کر اگر آپ کو پٹک دے تو یہ تو ہمارے لیے شرم کی بات ہے نا۔ تو وہ جو بدماش قسم کا ہے، جو پاورفل طاقتور ہے، اللہ اس کو زنجیر لگاتا ہے، لیکن جو ہم سے کمزور ہے، جو ہم سے دبلا ہے، جو ہم سے بہت زیادہ گیا گزرا ہے، اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ دیکھے تو صحیح کہ یہ مضبوط انسان بھی کہیں اس سے پٹکا رہا ہے کہ نہیں پٹکا رہا۔ اب جو پٹکا گیا تو سمجھیے اس کے لیے ذلت ہی ذلت ہے، لیکن جس نے اس کو پٹک دیا سمجھ لیے کہ اس کے لیے عزت ہی عزت ہے کہ اس نے شیطان کو پٹکا لگا دیا۔ تو علامہ بدر الدین عینی کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ یہ جو شیطان کو زنجیر اور بیڑی لگانے کی جو بات ہے، یہ اس شیطان کی بات کی گئی ہے جو سرکش ہے اور باقی کو اللہ چھوڑ دیتا ہے، اور وہ تم سے اتنے کمزور ہیں کہ تم چاہو تو ایک تسبیح کے ذریعے اسے پٹک سکتے ہو، اگر تم چاہو تو یہ کام کر سکتے ہو۔ ایک بات تو انہوں نے یہ لکھی۔ دوسری بات وہ یہ لکھتے ہیں کہ بھائی اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یعنی انسان کے دلوں میں وسوسے، انسان کے دلوں میں گناہ کرنے کا جو تصور ہے یہ شیطان بھی ڈالتا ہے اور انسان بھی ڈالتا ہے، یہ شیطان بھی ڈالتا ہے اور بولیے انسان بھی۔ جی انسان کم نہیں ہے، باپ رے باپ،
انسان تو مہان ہے، اتنا مہان ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اشرف المخلوقات ہے نا بھائی، سب سے زیادہ پاور اللہ نے دیا ہے، تو شیطان بھلا انسان سے زیادہ پاورفل کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ نے فرشتوں سے بڑا انسان کو بنا دیا تو شیطان بتائیے تو وہ انسان سے بڑا ہو جائے گا؟ جب اللہ نے فرشتوں سے بڑا بنا دیا انسان کو تو ظاہر سی بات ہے کہ بدرجہ اولا وہ شیطان سے بڑا ہی ہوگا نا، کم تو نہیں ہوگا۔ تو شر کے معاملے میں بھی یہ جو انسان ہے شیطان سے کم نہیں ہے، کرے گا اپنے اور تھوپے گا شیطان پہ، کرے گا اپنے اور تھوپے گا۔ او شیطنوا کرا دیس، ارے بھائی تم تو خود اس کام کی طرف بڑھ رہے تھے، تم نے تو خود اس کام میں اپنے لیے بھلائی دیکھی، تمہیں تو لگا کہ اس کام میں تمہارا پروفٹ ہے، تم نے جان بوجھ کر کے وہ کام کیا اور تم نے کہا کہ شیطان نے تم سے یہ کروا دیا۔ شیطان تو صرف راستہ دکھاتا ہے، چلتے تو تم ہو، شیطان تو تمہیں صرف دکھاتا ہے، وہاں تک پہنچتے تو تم ہو، شیطان صرف تمہیں دکھاتا ہے، اسے اٹھاتے پکڑتے تم ہو، شیطان صرف تمہیں دکھاتا ہے، وہ تمہارا ہاتھ پکڑ کے مجبوری وہاں نہیں لے جاتا ہے، بلکہ وہ تمہیں صرف دکھاتا ہے، کرتے تم ہو۔ پتہ یہ چلا کہ تم شیطان سے زیادہ پاورفل اور طاقتور ہو، تو اللہ رب العزت شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے تاکہ یہ انسان جو کرتا خود ہے اور شیطانوں پر تھوپتا ہے، اب اور رمضان کے مہینے میں اللہ نے تو اس کو بند کر رکھا، اب اگر تم کر رہے ہو تو بتاؤ کہ تم کون ہو اور کتنے بڑے گرو ہو، اس کا فیصلہ تم خود کر لو۔ اس حدیث پاک کی اہمیت کو سمجھیے بزرگوں، بدقسمتی سے ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے حدیث پاک کی اہمیت کو، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو سمجھا دوں، اس حدیث پاک کا اصل مقصد اور مفہوم کیا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی نے بڑے خوبصورت انداز میں اسے سمجھایا ہے کہ شیطان کو بیڑیاں لگانے کا مقصد یہ ہے، یہ دو مقصد ہے، اپنے ذہن میں ڈال لیجئے، اگر یہ مقصد آپ سمجھ گئے تو آپ کو روزہ کی اہمیت بھی پتہ چل جائے گی اور اس حدیث پاک کی اہمیت بھی آپ کو پتہ چل جائے گی۔ اس کے بعد کہا گیا اسی حدیث پاک میں کہ وَفُتِحَتْ ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم 7 پردے لگا دیں، ادھر ہم کھڑے ہو جائیں ادھر آپ کھڑے ہو جائیے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑو نا کہ پردہ لگنے سے آپ ادھر نہیں ہیں ہم ادھر نہیں ہیں، جی ہم بھی ادھر ہیں آپ بھی ادھر ہیں، بیچ میں صرف پردہ ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں یہ سارے پردے ہٹا دیے گئے، اب بندہ تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، اب بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ یہ بہانے مت کرنا کہ مولا میں تجھے دیکھ نہیں رہا تھا اس لیے میں نے نیکیاں نہیں کی، سن رمضان میں سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اب میرے اور تیرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، گناہ کرنے سے پہلے سوچ کہ تو کس کے نظر کے سامنے گناہ کر رہا ہے، اور اچھائی کرتے وقت یہ سوچ کہ تیرا خالق تجھے اچھا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے اس حدیث پاک کا مطلب۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی آپ کو؟ یہ پردے ہٹا دینا، یہ دروازے کھول دینا، اس سے مراد کیا ہے کہ اب سارے پردے ہٹ گئے ہیں، اب گناہ کرتے ہو تو یقین رکھو رب تمہیں بالکل ڈائریکٹ دیکھ رہا ہے، بیچ میں کوئی پردہ نہیں۔ اب نیکیاں کر رہے ہو تو یقین رکھو رب تمہیں ڈائریکٹ دیکھ رہا ہے کہ ہاں تم نیکیاں کر رہے ہو اور وہ خوش ہوتا ہے۔ یہ ہے دروازے کھول دینے کا مطلب۔ اور پھر رہا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس سے مراد یہی ہے کہ کانفیڈینشلی ڈرو مت اس چیز سے کہ پیچھے سے آ کر کے کوئی پکڑ لے گا، دوڑتے رہو، راستہ صاف ہے، اللہ چاہتا ہے نڈر ہو کر تم نیکی کے راستے میں دوڑو، کیونکہ جہنم کے دروازے بند ہیں، وہ تمہیں کھینچے گا نہیں اپنی طرف، تم دوڑو نیکی کی طرف۔ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے یہ سارے ڈر ختم کر دیے، یہ کہہ کر کہ ہم نے جہنم کے دروازے پر تالا لگا دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ حدیث پاک کا صحیح مفہوم اور صحیح مطلب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں، آپ کو رمضان المبارک کی بے شمار مبارکبادیاں، اور اللہ کا کرم کہ اللہ نے پہلا روزہ جمعہ کے دن ہمیں اور آپ کو دیا ہے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اور انشاءاللہ 5 جمعہ آئے گا رمضان میں، بڑی اہمیت والا یہ سارا جمعہ ہوگا۔ اللہ رب العزت بہت نصیب والوں کو ایسا وقت دیتا ہے، جو ہم سے پہلے لوگ چلے گئے وہ تو 5 جمعے والے رمضان سے محروم ہوئے نا بھائی،
یہ تو کئی سالوں پر آتا ہے، 5 جمعہ والا رمضان، یہ ہر سال نہیں آتا ہے، یہ کئی سالوں پر آتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے یہ آیا، اس کی قدر و منزلت کو سمجھیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ خدا کے واسطے اس دن کو، اس رات کو ضائع مت کیجیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زیادہ چاہت ہوتی تھی کہ رمضان المبارک میں ان کی امت کثرت سے زیادہ اللہ کی بندگی کرے اور اللہ کا قرب تلاشے، اللہ کے قریب ہو۔ اللہ کے رسول بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ ایک چیز یاد رکھیے بزرگوں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پیلر آف اسلام جو ہیں وہ 5 ہیں: توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہ 5 ہے پیلر آف اسلام۔ اس کے اندر آپ جو عبادت کو دیکھیے تو اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے۔ نماز یہ بدنی عبادت ہے، بدنوں کی ورزش ہے یہ۔ اس کے بعد آ جائیے زکوٰۃ، یہ مالی عبادت ہے، یہ مال کو پاک کرنا ہے۔ حج یہ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے، دونوں اس کے اندر شامل ہے۔ لیکن روزہ یہ کیا ہے؟ روزہ یہ کیا ہے؟ تو روزے کے بارے میں کہا گیا یہ بدنی عبادت ہے اوپر سے، اور سب سے زیادہ روزہ اندر کی عبادت کا نام ہے۔ پھیپھڑا بھی عبادت کر رہا ہے، کڈنی بھی عبادت کر رہا ہے، ابھی سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اندر میں جو لیور ہے یہ سب بھی ابھی عبادت میں مصروف ہے، یہ سب کے سب مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ نماز کا بدلہ میں نے صاف بتا دیا، حج کا بدلہ میں نے بتا دیا، لیکن روزے کا بدلہ وہ میرے پاس ہے، میں اسے نہیں بتاؤں گا، اس کے بدلے میں تمہیں کیا دوں گا یہ راز کی بات ہے، مر کر آؤ حساب اور کتاب والے دن یہ راز کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ اس کا تعلق اندر سے ہے، اور اندر کی عبادت اگر مضبوط ہو تو آپ کو اندر سے ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔